جیسے کہ ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ لفظ اللہ اسم ذات ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ایسا خاص ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس علم کو اپنی ذات کے ساتھ ایسا خاص کر لیا کہ جیسے اس کی ذات یکتا اور واحد ہے، ایسے ہی اس کی ذات پر دلالت کرنے والا نام بھی یکتا اور واحد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانہ اقدس سے لے کر اور آج تک کسی نہ کسی صورت میں کوئی نہ کوئی بت پرستی کرتا رہا ہے۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے جو عمر مبارک کے اخروی ایام تھے اس میں یہ بت پرستی شروع ہوئی اور آج تک جاری ہے، لیکن کسی کو بھی یہ خیال نہیں آیا کہ وہ اپنے کسی بت کا نام اللہ رکھے۔ اسی طرح پوری کائنات میں کسی شخص کا نام اللہ نہیں ہوتا۔ ہاں یہ ہوتا ہے کہ بہت سے مطلب اس طرح نام رکھ دیتے ہیں، اللہ وصایا، یا مطلب اللہ عطایا وغیرہ اس طرح کے نام آپ کو ملیں گے، لیکن وہ اصل میں معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کو عطا کیا، اللہ نے بخشا۔ لفظ اللہ کسی نے اپنا نام نہیں رکھا۔ تو یہ ایک لفظ ایسا ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ذات کے ساتھ مخصوص کر لیا ہے، اس لیے اس کو اسم ذات کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے الرحمن۔ رحمان اس ذات کو کہتے ہیں جس کی رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہو، چاہے وہ جاندار ہے، چاہے بے جان ہے، چاہے انسان ہوں، جن ہوں، فرشتے ہوں، ہر ایک کو جس کی رحمت نے گھیرا ہو اس ذات کو رحمان کہتے ہیں۔ اگر آپ تھوڑا سا غور کریں گے تو رحمان میں جو رحمت والا معنی پوشیدہ ہے یہ فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی مناسب ہو سکتا ہے اور کسی کے لیے نہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ رحمت للعالمین ہیں، لیکن آپ کی اس رحمت نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے مثل ہر شے کا احاطہ نہیں کیا ہوا، لہٰذا رحمان کا براہ راست اطلاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے بھی نہیں ہو سکتا۔ تو جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس لفظ کو استعمال براہ راست نہیں کر سکتے تو پھر آپ کے علاوہ تو کسی کے لیے بھی نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ جتنی صفات، جتنی اچھی خوبیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائیں دوسری کسی مخلوق کو عطا نہیں فرمائی ہیں۔ لہٰذا یہی وجہ ہے کہ رحمان فقط اللہ کو کہہ سکتے ہیں، کسی غیر اللہ پر رحمان کا اطلاق کرنا، کسی کو براہ راست رحمان کہنا، اس کو فقہائے اسلام نے منع فرمایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فرمایا کہ کسی کا نام الرحمن نہ رکھیں بلکہ عبد الرحمن رکھیں۔ اور اسی طرح ہمیں پکارنے میں بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ بعض اوقات کسی کا نام ہوتا ہے عبد الرحمن، ہم کہتے ہیں رحمان بھائی، اس طرح نہیں کہنا چاہیے بلکہ ہمیں عبد الرحمن کہنا چاہیے، یعنی رحمان کا بندہ۔ دوسرا آگے لفظ ہے صفت جو ذکر کی گئی رحیم۔ رحیم اس ذات کو کہتے ہیں کہ جس کی رحمت بہت وسیع ہو، وسیع رحمت والے کو رحیم کہتے ہیں، لیکن اس رحیم والے معنی میں جو رحمت کا معنی پوشیدہ ہے وہ رحمان میں رحمت والے معنی سے کم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رحمان کا اطلاق اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہو سکتا، لیکن رحیم لفظ کا استعمال اللہ کے علاوہ کسی کے لیے ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ کسی کا نام رحیم براہ راست رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں، عبد الرحیم رکھنا ضروری نہیں ہوتا۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ سورہ حج آیت نمبر 65 میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے رحیم کا لفظ استعمال فرمایا، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کے ساتھ، بندوں کے ساتھ بہت مہربان، نہایت رحم والا ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہی لفظ استعمال فرمایا، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ بے شک تمہارے پاس آیا ایک رسول تمہیں میں سے جس پر تمہارا مشقت میں پڑنا بہت گراں گزرتا ہے، اور وہ بھلائی کے معاملے میں، بھلائی چاہنے میں تمہارے لیے بے حد حریص ہے، اور مومنوں پر بہت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ جیسے رحیم کا اطلاق اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے، ایسے ہی لفظ رحیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی استعمال ہوا۔ لہٰذا رحمان اور رحیم میں یہی فرق ہوا کہ رحمان میں مبالغہ بہت ہی زیادہ ہے، لہٰذا فقط اللہ کے لیے مناسب ہے، اور رحیم کا اطلاق اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ بھی مخلوق پر ہو سکتا ہے۔